السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بسبع، وفی روایہ امرنی خلیلی بسبع، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، وامرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی، وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت او وان ادبرت، وامرنی ان لا اسأل احدا شیئا، وامرنی ان اقول بالحق وان كان مرا، وامرنی ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 چیزوں کی وصیت فرمائی یا 7 چیزوں کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، ترغیب ترہیب کی حدیث ہے۔ بعض محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس دور کے عظیم محدث مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا نام جندب بن جنادہ تھا، اور ہجرت سے قبل انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے غفار میں اپنی قوم کو، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو وہ بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینہ چلے آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی، زہد و اخلاق میں اور علم و عمل میں، دیانت داری، امانت داری، سچائی، ان تمام چیزوں میں امام تھے۔ سن 31 یا سن 32 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا اس حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ 7 چیزیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی ہیں، جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ آنے والے اگلے درس میں، درس نمبر 10 میں انشاءاللہ باقی باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک ایک وصیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور مختصر طور پر اس کی شرح یا اس کی تفسیر کی جائے گی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بسبع، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، مراد کون ہیں؟ ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ امرنی خلیلی بسبع، میرے دوست نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ کون سی 7 چیزیں تھیں جن کی ہمارے نبی نے ان کی وصیت فرمائی؟ پہلی بات تھی امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ مسکینوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا، اور اس طریقے سے ان کو حقیر نہ جاننا اور انہیں یاد رکھنا۔ دعوتوں میں، عقیقے کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، عام دعوت ہو، کسی بھی دعوت کے اندر ان کو یاد رکھنا اور اس طریقے سے ان کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ان سے محبت کرنے میں داخل ہیں۔ مسکینوں سے محبت کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مدد کرنے میں انسان کو کوئی دنیاوی غرض و غایت یا لالچ نہیں ہوتی ہے، مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں۔ عام طور سے انسان بڑوں کی مدد کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو انسان بھول جاتا ہے،
اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص وصیت فرمائی کہ ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کا خیال رکھو۔ تو یہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی لالچ نہیں ہوتی ہے۔ عام طور سے انسان اگر بڑے کی مدد کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ ہمارے کام آئیں، میں کسی پریشانی میں آ جاؤں یا کسی مسئلے سے دوچار ہو جاؤں تو یہ ہماری مدد کریں گے، اس لیے عام طور سے انسان بڑوں کی مدد کرتا ہے یا بڑوں کا خیال رکھتا ہے، بڑوں کی دعوتیں دیتا ہے۔ لیکن انسان اگر مسکین اور غریب کا، محتاج کا خیال رکھتا ہے تو یہ لالچ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر تواضع آتا ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر جو کبر و نخوت ہوتی ہے یا تکبر ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے یہ جو مسکین ہیں اور غریب ہیں ان کے ساتھ رہنے سے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و حشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، اور مسکین کی حالت میں تو مجھے موت دے دے، اور مسکینوں کے زمرے میں اللہ تعالیٰ تو مجھے شامل کر دے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر تواضع پیدا کر، متواضع اور خاکسار بنا کر کے مجھے رکھ، تاکہ میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھ سکوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دعا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مالداری نہ دے یا میں مسکین ہی رہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے متواضع اور خاکسار بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب میری وفات ہو تو میں متواضع ہی رہوں، اور جو متواضع اور خاکسار لوگ ہیں تو ان کے ساتھ مجھے اٹھا، کیونکہ تواضع جن کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اگرچہ علماء کے یہاں اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس حدیث کے ضعیف کے قائل ہیں۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی کہ اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و حشرنی فی زمرۃ المساکین، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے مختلف شواہد اور اس طریقے سے مطالعات کی بنا پر۔ لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یعنی مسکین بنا کر کے رکھ، بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے متواضع اور خاکسار بنا، کیونکہ جو مسکینوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے اندر تواضع آتا ہے اور وہ متواضع ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ان کا خیال نہ رکھ پاؤں اور اس طریقے سے ان کے حقوق ادا نہ کر سکوں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا فرمائی۔ تو یہ پہلی وصیت تھی۔ اس وصیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان مسکین ہی رہے اور مال نہ تلاش کرے یا مال کے لیے محنت نہ کرے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ اگر سب مالدار ہو جائیں گے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ لہذا جو مسکین ہیں، فقیر اور محتاج ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اسے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، ورنہ مطلب یہ نہیں کہ انسان مال نہ کمائے، کیونکہ جو مالداری ہے اصل میں عمومی طور پر یہ فقر و فاقہ سے بہتر ہوتی ہے۔ جیسے صحت بیماری سے بہتر ہے، زندگی اور حیات موت سے بہتر ہے، ایسی مالداری فقر و فاقہ سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مالدار ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اور اس مال میں لوگوں کا حق ادا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے، اس فقیر سے بہتر ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے، کیونکہ مال سے دنیا کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، اور اس مال سے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر مال نہیں ہوگا تو دنیا کے بہت سارے خیر کے کام رک جائیں گے۔ اس لیے اصل مالداری فقر و فاقہ سے بہتر ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر انسان مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر سب مالدار ہو جائیں گے تو دنیا کا نظام تو بالا ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کا کوئی کام کرے گا۔ اسی لیے ایک عظیم حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ساری چیزیں رکھی ہیں۔
اور مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جسے جو لوگوں کے پاس جائے دستے سوال دراز کرے اور اس طریقے سے اسے ایک لقمہ دو لقمہ دے دیا جائے، ایک دو کھجور دے دی جائے اور وہ دوسرے دروازے پر چلا جائے، مسکین وہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس دل کی مالداری نہ ہو، وہ اصل مسکین ہے۔ اور اس طریقے سے جو ضرورت کے باوجود بھی، فقر و فاقہ کے باوجود بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے بلکہ صبر کرتا ہے، وہ اصل مسکین ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، حالانکہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے وہ، لیکن پھر بھی عزت نفس اور اس کی خودداری یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ تو اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسکین وہ ہے جو حقیقت میں محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس کی خودداری اور عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتا وہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاشنا چاہیے۔ ایسے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، لیکن عزت نفس مانع ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور اپنی زبان پر شکایت نہیں کرتے، اپنی شکایت اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں، ہمیشہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں مسکین وہی ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاشنا چاہیے۔ وہ حقیقت میں مسکین نہیں ہوتا ہے دو دو چار لقمے کے لیے، دو چار پیسے کے لیے دوسروں کے دروازوں پر جا کر کے پھرتا ہے اور مانگتا ہے۔ ایسے لوگ مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہیں جو کہتے ہی یہی ہیں کہ مجھے مانگنے ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو ذات ہے مانگنے والی ذات، حالانکہ ان کے پاس بہت مالداری ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے۔ جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی فضول خرچیاں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ میں، دعوتوں میں اور دیگر چیزوں میں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسکین بنایا گیا ہے اور میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں جن کے لیے مانگنا جائز ہے، حالانکہ یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ جی، ضرورت کے تحت انسان اگر بہت مجبور ہے، لاچار ہے، اور بغیر مانگے انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے، بہت بڑی بیماری ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے، اگر انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، نہیں مانگے گا، تو اسی صورت میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، جان کا معاملہ ہے، تو شریعت میں باقاعدہ اس کی اجازت ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اگر جان کا مسئلہ ہو جائے تو۔ لیکن مسکین وہ نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو ایک دو لقمے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے حقیقی مسکینوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسکین ہوتے ہیں، خودداری اور عزت نفس مانع اور رکاوٹ ہے کہ اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو، اس سے تکبر ختم ہوگا اور تواضع پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اور اس طریقے سے لوگوں کی محبتیں حاصل ہوگی، اور یہ فقراء اور مساکین ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس آدمی کے ساتھ برقرار رہیں گی۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ وہ امرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی، کہ ہمارے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسے لوگوں کی طرف دیکھوں جو مجھ سے کمتر ہیں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھوں جو مجھ سے بالا تر ہے یا مجھ سے اوپر ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے وصیت فرمائی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو مجھ سے نیچے ہیں، مال میں، صحت میں، منصب میں، دولت میں، اولاد میں اور دیگر چیزوں میں، میں ان کی طرف دیکھوں۔ یہ علم اور دینداری مراد نہیں ہے۔ علم میں انسان ان کو دیکھنا چاہیے جو ان سے آگے ہیں، ایسے دینداری میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں انسان کو ان کو دیکھنا چاہیے جو ان سے زیادہ آگے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ نیچے لوگوں کو دیکھنے سے انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے سے اوپر کو لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر دنیا کی حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے،
اور دنیا کے کمانے کے پیچھے ہر چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہر ممکن اور ہر حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں مال ملے اور میں بھی لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکوں جو مالدار لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دنیا کے معاملے میں انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر راحت آتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے قناعت جو ایک بڑی عظیم نعمت اور دولت ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور شکر انسان کے اندر آتا ہے جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ کوئی نعمت نہیں ہے تو انسان یہ دیکھے کہ دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ اگر انسان کے پاؤں معذور ہے تو انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عقل سے معذور ہیں، آنکھ سے بھی معذور ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے معذور ہیں۔ اگر انسان کچھ بیمار ہے تو وہ دیکھے کہ ایسے بھی دنیا کے اندر ہیں جن کی بیماری مجھ سے بھی زیادہ بڑی، جو صاحب فراش ہیں، بستر پر ہیں۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی، ختم ہو جانے والی، اور دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، انسان خود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ سعادت صرف مالداری کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، اس مالداری کے اندر سعادت ہے جس مالداری میں انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اور مال سے اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس مالدار کے یہاں سکون ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہوتی ہے جی، ورنہ صرف مالداری کے اندر سعادت نہیں ہے۔ اور یہ مال انسان کو اوپر تو لے جا سکتا ہے، یعنی دنیا کے اندر معاشرے میں اسے مقام تو مل سکتا ہے، لیکن انسان مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری کا اعتبار ہے۔ اگر انسان کے پاس مالداری بھی ہے، دینداری بھی ہے، الحمدللہ، نور علی نور، اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے بہرہ مند ہے، وہ اللہ کا کرم ہے اس کے پاس، اس کے اوپر۔ لیکن اگر انسان کے پاس مالداری نہیں ہے، یا مالداری تو ہے لیکن اس مالداری میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، ناجائز تصرف کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے مال کو استعمال کرتا ہے، ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، حق نہیں ادا نہیں کرتا، تو ایسی مالداری اس کے لیے وبال جان ہے۔ وہ مالداری جس میں انسان مالداری کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ مالداری اس کے لیے سعادت ہے، اور اس کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ تو دوسری وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ انسان اللہ رب العالمین یعنی دنیا کے لحاظ سے جو نیچے لوگوں کو ان کو دیکھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، کیونکہ دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے، اور دنیا سے انسان کو سعادت نہیں ملتی ہے۔ انسان اگر اپنے سے اوپر کو ہمیشہ دیکھے گا، یعنی اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا، تو انسان کیا کرے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی، دنیا کی حوث پیدا ہوگی، اور اس سے انسان کے اندر سکون نہیں پیدا ہوگا، راحت نہیں آئے گی۔ انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر قناعت اور راحت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَإِنُّ أَجْدَرُ اللہ تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری تم سے نہیں ہوگی، یعنی اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کا احسان مانو گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ دین علم میں اور دینداری میں انسان کو اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے، لیکن آج ہم نے پیمانہ الٹا کر دیا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دینداری میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک آدھ دو وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتا ہے کہ میں تو کم سے کم ایک دو وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ الٹا پیمانہ ہم نے کر دیا ہے، اور جو حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اس کے الٹا ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کی وصیت و نصیحت یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ دنیا میں کسی کے لیے پوری دنیا نہیں، کسی کے پاس دنیا ختم نہیں ہوئی ہے، جی ہاں، اور دنیا دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے، جی۔
لیکن دین کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، یعنی مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا لیکن دنیا مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ دین کے معاملے میں انسان کو اپنے سے اوپر اور دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، وہ امرنی ان انصر الرحمہ وَإِنْ أَدْبَرَتْ یا وَإِنْ أُدْبِرْتُ، اور مجھے میرے نبی نے حکم دیا کہ میں کیا کروں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ میرے ساتھ قطع تعلق کیا جائے، یا یہ کہ اگرچہ وَإِنْ أَدْبَرَتْ یعنی اگرچہ قطع رحمی میرے ساتھ، تو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا، تو صلہ رحمی بہت عظیم عبادت ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی آپ کے جو دو رشتہ دار ہیں ان کا آپ حق ادا کریں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، علم سے ان کا حق ادا کریں، ان کو دین کی نصیحت کریں، توحید و سنت ان کے درمیان پھیلائیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے ان کا حق ادا کریں۔ تو صلہ رحمی بڑی عظیم نعمت ہے اور بہت عظیم دولت ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے ہے ہی ہے، ایک تو ہے ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کرنا۔ تو انسان کو ہمیشہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے صلہ رحمی کرنا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات سے خوش ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اسے مسلم کی روایت ہے۔ تو صلہ رحمی یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ آج اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی لوگ صلہ رحمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ماں باپ ہیں اور اس طریقے سے بھائی بہن ہیں، یا اس طریقے سے سسرال کے رشتے ہیں، چچا وغیرہ ہمارے جو ہیں، یا ماموں بھانجے ہیں، یا اس طریقے سے جن سے بھی کسی طرح کا تعلق ہے، اگرچہ صلہ رحمی کے اندر سب سے اول درجے کے لوگ ہیں جن سے نسب کا تعلق ہے، اور اس طریقے سے جو سسرال کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور بھی دیگر لوگ آتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔